اللہ مجھے لشکر مہدی سے ملا دے، اللہ مجھے لشکر مہدی سے ملا دے، ایسا نہ ہو آقا میرا حلم کی صدا دے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم ظلمہم وعداوتہم الی یوم الدین، اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معرفت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے حوالے سے واقعات کا سلسلہ جاری ہے۔ جو آخری واقعہ ذکر کیا گیا اس حوالے سے ایک جملہ جو تاکید فرمائی گئی علماء کی جانب سے وہ یہ کہ جو حرز یمانی امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام سے نسبت رکھتا ہے، اس حرز سے متعلق یہ کہا گیا کہ اسے فقط قرب پروردگار کی خاطر ہی پڑھا جائے، خدا کی رضا و قرب حاصل کرنے کے لیے اس نیت سے پڑھا جائے، یعنی نیک مقاصد کے لیے۔ حتیٰ فرمایا گیا کہ اگر کسی دشمن کو دفع کرنے کے لیے پڑھا جا رہا ہے تو وہ دشمن اگر مومن ہے تو اس کی خاطر نہ پڑھا جائے، چاہے وہ فاسق ہو چاہے وہ ظالم ہو، اس کے لیے نہ پڑھا جائے۔ اسی طریقے سے دنیا کی کم تر چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے یہ حرز اس طریقے سے نہیں ہے کہ اتنے بابرکت حرز کو آپ مختصر چیزوں کے حصول کے لیے پڑھیں۔ یہ اسی طریقے سے دیگر چیزوں کا ذکر کیا گیا کہ اہم امور کے اندر اور خالص مقصد پروردگار کی خاطر اسے قرب الہی کی خاطر پڑھا جائے۔ ہاں، شیاطین اور انس و جن کے جو شر ہیں ان سے دفع کرنے کے لیے اس حرز کو پڑھا جائے اور پروردگار عالم سے پناہ طلب کی جائے۔ تو اس حرز سے متعلق یہ بات آج کا واقعہ کہ جسے شیخ علی رشتی نے نقل فرمایا، اور واقعہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ ایک شخص ایک جوان سے متعلق یہ واقعہ ذکر کیا گیا کہ جس میں یہ کہا گیا کہ یہ شخص تھا جو تویرید سے ہلہ کی طرف جانے والے راستے میں جو کشتی چلا کرتی تھی وہاں پر یہ تھا۔ خلاصہ گفتگو یہ کہ یہ وہاں سفر کر رہا تھا۔ شیخ علی رشتی کہتے ہیں کہ میں بھی اس کشتی میں موجود تھا، میں دیکھ رہا تھا کہ جس طریقے سے دیگر لوگ فضول باتوں اور دیگر ایسے امور کے اندر مصروف تھے جس کو ہم آج کل کی زبان میں مذاق مستی کہتے ہیں، اس طرح کے امور میں تھے۔ یہ شخص، یہ لڑکا ایسا تھا کہ جو ان تمام باتوں میں ان کا شریک نہیں تھا، اس طریقے سے ان کے ساتھ شرکت نہیں کر رہا تھا، سیریس تھا۔ کہ میں نے محسوس کیا کہ میں اس سے پوچھوں کہ اس کے ساتھ ایسا کون سا معاملہ ہے کہ جو یہ اس طریقے کا مزاج رکھے ہوئے۔ کہ مجھے موقع اس وقت ملا کہ جب کشتی ایک مرتبہ ایک مقام پہ رکی اور وہاں سے نیچے اترنا پڑا اور نہر کے کنارے چلنا پڑا، تو میں اس کے ساتھ ہو گیا، اور جب میں اس کے ساتھ ہونے کا موقع ملا مجھے تو میں اس سے سوال کر رہا تھا کہ تمہاری ایسی کیفیت کا کیا راز ہے۔ اس شخص نے بیان کیا کہ میرے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا تھا کہ جس کی وجہ سے آج میں اس طریقے سے ہوں۔ فرمایا کہ تم کون ہو؟ کہ میں شیعہ ہوں، اہل بیت کا چاہنے والا، امام عصر والزمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا شیعہ ہوں۔ کیسے؟ کہ ان کی برکت سے شیعہ ہوا۔ کیسے شیعہ ہوئے؟ کہنے لگا کہ میں ایک مرتبہ سفر میں تھا، سفر سے مراد یہی ہلہ میں چونکہ رہائش تھی، گھی بیچنے کا کاروبار تھا، گھی خریدنے کے لیے اطراف محلہ میں اطراف علاقوں میں جایا کرتا تھا۔ بس اس اطراف و اکناف میں جاتے جب لوگ مل کر جاتے تھے، ذرا بیابانوں کا سفر ہے، درندوں اور وحشی جانوروں کا خوف ہوا کرتا تھا، لوگوں کے ساتھ گیا تھا، مال خرید کے لا رہا تھا، راستے میں رات تھی۔ میں اس وقت اکیلا رہ گیا، جب وہ رات کے وقت رکے تھے میں سو گیا، یہ سارا قافلہ نکل گیا۔ اب میں سوار ہوا، اپنا سامان لیا کہ میں ان کے پیچھے جاؤں، لیکن راستہ نہیں مل رہا تھا۔ کہ جب اس موقع میں میں پریشان ہوا تو اب میرے ذہن میں، چونکہ اس کی حالت یہ تھی کہ اس کی ماں جو تھی وہ شیعہ تھی، اہل بیت کی چاہنے والی تھی، امام عصر والزمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی شیعہ تھی، اور اس کا باپ جو تھا وہ اس مذہب پر نہیں تھا۔ کہ میری ماں نے نصیحت کی تھی کہ اگر کبھی پریشان ہونا اور مشکل میں آ جانا تو ہمارے مولا و آقا امام عصر والزمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کو پکارنا، وہ تمہاری مدد کریں گے۔ اور ابو صالح نام بتایا تھا کہ ہمارے مولا و آقا کا یہ نام ہے۔ بس یہ موقع تھا کہ جہاں پر یہ پریشان تھا، اب اس کے ذہن میں جس طریقے سے دعا کرنے کا سلیقہ آ رہا تھا اس نے دعا کی، لیکن کسی طریقے سے دعا قبول نہیں ہوئی۔ بس ایک مرتبہ خیال آیا کہ میں اپنی ماں کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کیوں نہ پکاروں اس کو کہ جس کا عقیدہ میری ماں رکھا کرتی۔ کہ میں نے یہ نیت کر کے کہ اگر انہوں نے کہ جس امام کی میری ماں بات کیا کرتی ہے، اگر وہ
میری مدد کرتے ہیں تو میں اپنے ماں کے عقیدے پر آ جاؤں گا اور شیعہ ہو جاؤں گا۔ کہ میں نے اس نیت سے، اس ارادے کے ساتھ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کو پکارا، کہ میں نے ابو صالح سے مدد مانگی، کہ انہوں نے میری مدد کی۔ کچھ ہی دیر میں نے محسوس کیا کہ کوئی شخص میرے ساتھ ساتھ چل رہا ہے، کہ اس وقت جب انہوں نے میری مدد کی، استغاثے پر لبیک کہا اور نہ فقط مدد کی، ان کی کیفیت ذکر کی گئی، ان کا سبز عمامہ تھا اور دیگر حلیے کی تمام کیفیت کی تذکرہ موجود ہے۔ کہا کہ اس وقت جب انہوں نے میری مدد کی، راستہ دکھایا، تو حکم دیا کہ تم اپنی ماں کے مذہب پر آ جانا۔ بس یہ ایک کیفیت تھی کہ جہاں پہ مجھے یہ توجہ دلائی گئی، میں آ گیا اس طرف۔ اور وہ واقعہ تھا کہ جہاں پر میں نے سرکار حجت سے ملاقات کی، انہوں نے میری مدد فرمائی اور میں اس عقیدے و مذہب پر آ گیا۔ اس کے بعد ایک اور جملہ ہے کہ جو بعد میں، چونکہ اس وقت تو پھر ملاقات کے بعد دوسری ملاقات نہیں ہوئی، پھر انہوں نے بعد میں علماء کے سامنے ذکر کیا واقعہ، سید مہدی قزوینی کے پاس گئے، ان کے پاس ذکر کیا کہ میں اب چاہتا ہوں کہ دوبارہ ملاقات کروں، دوبارہ میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے مولا آقا سے ایک دفعہ ملوں۔ تو انہوں نے ذکر کیا کہ تم 40 شب جمعہ کربلا میں ابا عبداللہ علیہ السلام کی زیارت کے لیے جاؤ۔ کہ میں 39 شب جمعہ جاتا رہا، زیارت نصیب نہیں ہوئی۔ آخری شب جمعہ تھی، جب میں جا رہا تھا، کیفیت یہ نظر آئی کہ میں اس وقت جس جگہ سے گزرنا چاہ رہا تھا، وہاں پر وہ جو حکومتی کارندے اور چیک پوسٹ ہوا کرتی ہے، وہاں پر جا کر پھنس گیا، اس لیے کہ وہاں پر وہ ڈاکیومنٹس چیک کیے جا رہے تھے، وہ گزرنامہ چیک کیا جا رہا تھا جو میرے پاس نہیں تھا، پیسے بھی نہیں تھے، میں کیا کرتا؟ میں اس وقت پریشان تھا۔ کہ اس وقت میں نے دیکھا کہ سرکار حجت امام عصر والزمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف موجود تھے، جو چند لوگوں کے ساتھ تھے۔ کہ انہوں نے مجھے دیکھا، میں نے انہیں پکارا، کہ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور اس مقام سے آگے لے گئے۔ یہ دوسرا موقع تھا کہ جہاں میں نے سرکار حجت امام عصر والزمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی زیارت کا شرف حاصل کیا۔ اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار عالم ہم سب کو دین اہل بیت سیکھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سرکار حجت کے دل کو ہم سے راضی و خوشنود فرمائے، ہمیں ان کی زیارت کا شرف عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سے ملا دے ایسا نہ ہو آقا، میرا حل من کی صدا دے۔